AYF سے متعلقہ اور مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الہدیٰ، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت ہی قابل قدر، قابل احترام معزز سامعین اکرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اسراء و معراج اور اس کی حقیقت اور اس کے واقعات۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی، آپ غم زدہ ہوئے، آپ کا چچا فوت ہوا، آپ کے رشتہ دار اور آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی، پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا معجزہ پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا تاکہ آپ کی پریشانی کو دور کیا جا سکے۔ پیغمبر علیہ السلام کو مسجد حرام جو مکہ المکرمہ میں ہے وہاں سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں تک کی سیر کروا کے پیغمبر علیہ السلام کو ایک قسم کا دلاسا دیا، آپ کو ایک قسم کا دلاسا دے کر آپ کو تسلی دے دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو اللہ نے مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، آپ کا نام قیامت تک رہے گا، آپ کا مقام قیامت تک بیان ہوتا رہے گا اور قیامت کے دن بھی آپ کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے عیاں ہوگا۔ واقعہ معراج اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو اسراء کہتے ہیں اور ایک حصے کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہے سیر کرنا، اسراء کا معنی ہے سفر کرنا، اسراء کا معنی ہے چلنا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی ہے چڑھنا، کیونکہ سیڑھی کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام آسمانوں پر چڑھے، اس لیے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اس اسراء کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی لیلاً، رات کے کچھ حصے میں۔ اسراء کا معنی بھی رات کو چلنے کو کہتے ہیں اور لیلاً کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ رات کی چند گھڑیاں، چند وقت، چند گھنٹے تھے جن گھنٹوں میں پیغمبر علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اسراء و معراج کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھلائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی اللہ سننے والا ہے، وہی اللہ دیکھنے والا ہے، ہر قسم کے حالات سے اللہ باخبر ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اسراء و معراج کا ذکر کرنے سے پہلے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، کیا پیغمبر علیہ السلام کی روح کو سیر کروائی گئی یا جسم کو سیر کروائی گئی؟ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے
کہ پیغمبر علیہ السلام کی روح کو سیر کروائی گئی؟ آئیے ہم اس کا جواب قرآن و حدیث سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سبحان کا لفظ بولا ہے۔ اگر صرف روح کو سیر کروائی گئی ہوتی تو روح تو ہر آدمی کی خواب کی حالت میں، آدمی پوری دنیا کی سیر کرتا ہے، مہینوں کا سفر ایک چند لمحوں میں آدمی خواب میں طے کرتا ہے۔ تو اگر پیغمبر علیہ السلام کو یہ سیر خواب کی حالت میں کروائی گئی تو اللہ نے لفظ سبحان سے ذکر کیوں کیا ہے؟ سبحان کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت سیر کروائی گئی، کیونکہ سبحان کا معنی، یہ سبحان کا لفظ تعجب کے طور پر ذکر ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ جو آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہو، جو آدمی کی سمجھ نہ آ سکتا ہو، ایسے لفظ، ایسے معاملے کے بارے میں لفظ سبحان بولا جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان، پاک ہے وہ ذات، اللہ یہ کام کر سکتا ہے، اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے بے عبدہی کا لفظ بولا ہے۔ بے عبدہی، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ عبد صرف روح کو نہیں کہتے، لفظ عبد انسان کی روح اور جسم دونوں کو کہتے ہیں۔ بے عبدہی یہ لفظ دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو روح اور جسم سمیت سیر کروائی گئی۔ اور تیسرے نمبر پر جب پیغمبر علیہ السلام نے صبح کو قریش مکہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے جو 40 دنوں کا سفر ہے رات کی چند گھڑیوں میں طے کیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، مشرکین مکہ نے تعجب کرتے ہوئے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا، آپ کو طعن و تشنیع کے تیر برسائے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ آپ کی تکذیب نہ کرتے، کیونکہ خواب کی بات یہ تو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے کہ آدمی خواب میں کسی بھی جگہ پر جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ کی سیر کر سکتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ سیر کروائی گئی۔ مشہور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں کہ والمعراج حق، معراج کرنا برحق ہے، وقد اسری بالنبی وعرج بشخص ہی، پیغمبر علیہ السلام کو سیر کروائی گئی اور آپ کو 7 آسمانوں پر لے جایا گیا، آپ کے جسم اور آپ کے روح سمیت لے جایا گیا۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اس لیے ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو روح اور جسم سمیت سیر کروائی گئی۔ آئیے اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، آ کر مجھے بیدار کیا اور مجھے مسجد حرام میں لے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد حرام میں جانے کے بعد آپ مسجد حرام میں لیٹے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی نہ سویا تھا نہ جاگتا تھا، ابھی سونے اور جاگنے کے درمیان تھا۔ میرے پاس دوبارہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر مجھے بیدار کیا، زمزم کے پانی کے ساتھ مجھے لے جایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینہ مبارک سے دل کو نکالا گیا اور سونے کے
تھال میں اس دل کو رکھ کر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ دھونے کے بعد اس کے اندر علم و حکمت سے اس کو بھر دیا گیا، علم و ایمان سے بھر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کیونکہ آگے کے جو مشاہدات آپ نے کرنے ہیں آپ کو اس کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ واقعہ شق صدر یہ آپ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 4 دفعہ پیش آیا ہے، اور ایک روایت جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چروا رہے تھے اس وقت آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس کو دھو کر ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اور دوسرا یہ واقعہ معراج کے موقع پر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو نکال کر اس کو ایمان و حکمت سے بھرنے کے بعد دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ واقعہ شق صدر یہ بھی برحق ہے، یہ نبی علیہ السلام کو تیار کرنا اس کا ایک مقصد تھا۔ اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے پاس براق کو لایا گیا۔ یہ براق ایک جانور ہے جو کھچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ یہ عجیب الخلق کا جانور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا تیز تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی براق کا وہاں تک قدم جاتا تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا وہاں تک قدم جاتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس پر سوار کیا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے اور آپ کو بیت المقدس میں لے جایا گیا۔ وہاں پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی جماعت تھی، انبیاء کی جماعت تھی۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء کی جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس نماز کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، کائنات میں تمام انبیاء کو ایک مرتبہ اور مقام عطا کیا، پیغمبر علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر ان تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اور یہ 2 رکعت نماز پڑھانے کا مقصد پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے بعد تاکہ کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ مقصد یہ تھا دیکھو اب امام ہے، انبیاء موجود ہیں، انبیاء کی موجودگی میں جو امام ہے قیامت تک وہی امام ہے۔ آپ کے آنے کے بعد نہ کسی نبی کی نبوت، نہ کسی امام کی امامت، نہ کسی ولی کی ولایت، نہ کسی نیکی کی نیکی، کوئی بھی رستہ، کوئی بھی منہج آپ کے آنے کے بعد ختم ہے۔ یہ مقصد تھا، آپ کی شان، مقام اور مرتبہ اجاگر کرنا مقصد تھا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے مسجد اقصی، وہ عظیم مسجد جس میں ایک نماز پڑھنے کا 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں پر آپ نے 2 رکعت انبیاء کی جماعت کو پڑھائی۔ اور آپ کے بعد دودھ اور شہد کو لایا گیا اور آپ کی مہمان نوازی دودھ اور شہد کے ساتھ کی گئی، اور فرمایا گیا اختر ان 2 چیزوں میں سے آپ جو پسند کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کو پسند کیا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفطرہ، اے پیارے پیغمبر آپ نے فطرتی چیز کو پسند کیا ہے۔ یہ دودھ یہ فطرتی چیز ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، یہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ اور یہاں تک اس کو واقعہ اسراء کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر، اس کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ ثم اتیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر سیڑھی لائی گئی، سیڑھی کے ذریعے مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟
کہا میں جبریل ہوں۔ کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مرحبا بہی، مرحبا، خوش آمدید ہو، نعم المجیء جا، بہت اچھا آیا ہے، خوش آمدید ہو، آئیے جناب۔